کسی بھی ملک میں امن و امان کے قائم رکھنے کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس بہت اہم ہے۔ پولیس کا بنیادی یونٹ تھانہ ہے۔ تھانے میں ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران بہت سارا کام کرتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں، ریڈز کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن محرر اور نائب محرر وہ ہیں جن کی وجہ سے تھانہ اصل میں چلتا ہے، جن کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے۔ میرے استاد آفتاب چیمہ صاحب کہتے تھے، محرر از دا موسٹ ویل انفارمڈ پرسن ان دیٹ ایریا، یعنی کہ محرر اپنے علاقے کا سب سے زیادہ ویل انفارمڈ شخص ہوتا ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن آتی ہے۔ آپ نہ صرف ریکارڈ کی کمپلیشن کرتے ہیں، تھانے کی حفاظت کرواتے ہیں، آپ اسلحے کی صفائی کرواتے ہیں، مال خانے کو مینٹین رکھتے ہیں، قیدیوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں عدالتوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کام تو روٹین میں ہو رہے ہیں، تھانے کی صفائی ستھرائی تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایس ایچ او یا دیگر تفتیشی افسران کے ہوتے ہوئے یا ان کی غیر موجودگی میں آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے پاس دکھی لوگ آتے ہیں، پریشان لوگ آتے ہیں۔ اکثر جب میں تھانے جایا کرتا ہوں تو سب سے پہلے محرر یا نائب محرر ملتا ہے۔ عام لوگوں کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یتیم، بیوائیں، لاچار، بے کس، مجبور، اور ہر وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے جس کو آپ کی ایک مسکراہٹ اور اس کو پیار سے کرسی کے اوپر بٹھا کے اس کی بات سننا اس کے آدھے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ تفتیشی افسران اور ایس ایچ او تو بعد میں آئیں گے۔ آپ کے اس کردار کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کی اولاد کے اوپر رحمتیں ہوں گی۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کرانے میں مدد کیجیے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیے، ان کو بٹھائیے، ان کی بات سنیے۔ دکھی انسانیت ہے جو آپ کے پاس آتی ہے، آپ کو آ کے اپنی بات بار بار بتاتی ہے۔ غور کیجئے یار، غور کیجئے، ایک شخص جس کی موٹر سائیکل چلی گئی وہ 5ویں دفعہ آپ کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ وہ موٹر سائیکل پہ اپنی بچی کو سکول چھوڑنے جاتا تھا، وہ شام کو اس پہ گھماتا تھا، وہ دفتر جاتا تھا، وہ اس کا کمائی کا ذریعہ تھی، وہ اس کی قسطیں ادا کر رہا ہے، اور موٹر سائیکل چوری ہوگی تو وہ بار بار نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہاں، یہ کام تو تفتیشیوں کا ہے نا، وہ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اس کی بات تو سنیں۔ جس کی بیٹی کسی وجہ سے گھر سے چلی گئی، جس کا بچہ گم ہو گیا، جس کی چوری ڈاکہ ہو گیا، وہ بار بار نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کے پاس آئے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام کہنا آسان ہے اور بار بار ان کو فیس کرنا مشکل ہے، لیکن کسی جگہ بھی آپ کے منہ سے اگر کوئی بھی ایسی بات نکلی، آپ نے اگر کوئی ایسا جملہ بول دیا جس کی اس کی دل آزاری ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس سے خوش اخلاقی سے بات کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اس میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ خلق خدا آپ کے پاس آتی ہے۔ میں یہ بات تفتیشیوں سے نہیں، محرروں سے کر رہا ہوں، ان کا خیال کیجئے گا، یتیموں اور بیواؤں اور ان لوگوں کا جو ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں۔ آپ کے پاس ٹرانسجینڈرز آئیں گے، آپ کے پاس فقیر آئیں گے، آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے جو انتہائی مجبور ہیں۔ خدا را اپنے ماں باپ کی اچھی تعلیم کو اپنی ڈیوٹی کے اوپر لے کر آئیں اور بتائیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بہت اچھا انسان بنایا ہے۔ انسانیت کی عزت کریں، پاکستان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی